ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا لائق و زیبا ہے اللہ رب العزت کے لیے، جو بڑا رحیم و کریم، مہربان، سارے کائنات کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین عیدگاہ، معزز بزرگان دین، معزز خواتین اسلام، میری ماؤں اور بہنوں، آج کا دن ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے، اور یہ جو خوشی ہے ایک شکرانے میں جس کو ہم نے رمضان کی شکل میں گزارا ہے، جو عبادتیں، جو قیام، جو صیام، جو تلاوتیں، جو صدقے، جو خیرات، جو عبادتیں رمضان کے مہینے میں ہم نے کی ہے، آج اس کے انعام کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کے مقصد کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر جیسا تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے ویسے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان رمضان کے روزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تقوی اور پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ اس کی ایک آسان سا مفہوم آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، جو زندگی میں ہم گزار رہے ہیں، اس زندگی کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں جس کے کرنے سے انسان کو گناہ ملتے ہیں، اس کے حصے میں گناہ لکھا جاتا ہے، وہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو اللہ سے ڈر کر بچانا، ان سارے گناہوں سے اپنے اعمال کو محفوظ رکھنا، اور جس چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے کرنے پر ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، وہ سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم روزہ رکھنے کے بعد کسی کی زندگی میں اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کا رمضان کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا اور اس نے اللہ کے نام کو بلند کیا اور نمازوں کو ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا ہے۔ آج کا دن یہ ان لوگوں کے کامیابی کا دن ہے جنہوں نے رمضان کے مہینے میں کما حقہ، اس کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے اندر تقوی، للہیت، پرہیزگاری، عاجزی، اخلاص، یہ ساری چیزوں کو جنہوں نے اپنے اندر پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ بندے آج عیدگاہ میں یہ کیوں حاضر ہوئے ہیں؟ مختلف سوال کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کرتا ہے، اور مختلف جواب فرشتے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کی خواہش کرتے ہوئے عیدگاہ کے میدان میں حاضر ہوئے ہیں، جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے عیدگاہ کے میدان میں حاضر ہوئے ہیں، تیری مغفرت حاصل کرنے کے لیے عیدگاہ کے میدان میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ ایسے بندے جنہوں نے میرے لیے روزے رکھے، میرے لیے بھوکے رہے، میرے لیے پیاس کی صحبتوں کو برداشت کیا، اے فرشتوں تم لوگ گواہ رہو، میں ان کے اوپر جنت کو واجب کر دوں گا اور جہنم کو میں ان پر حرام کر دوں گا، اور ساروں کی میں مغفرت کر دوں گا۔ یہ مغفرت
یہ جنت اور یہ جہنم سے چھٹکارا کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی عبادتوں کو صحیح طریقے سے انجام دیا، جنہوں نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، قیام اللیل کیا، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، عبادتیں کی، مختلف عبادتیں کرتے رہے، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، بہت سی باتیں انہوں نے کی، ان کے لیے آج کا دن انعام کا دن ہوتا ہے، ان کے بخشش کا دن ہوتا ہے، ان کے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات بتا دی ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہونا چاہیے۔ ویسے جتنی بھی عبادتیں ہیں، اسلام نے جو بھی عبادت بتائی ہے، ساری عبادتوں کا مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لینا، گناہوں سے دور ہونا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو ایک مہینہ پوری اپنی زندگی، ایک مہینے کی جو زندگی اس نے گزاری ہے، جو رمضان میں جو تربیت اس نے حاصل کی ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ روزوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، صلہ رحمی کی شکل میں ہو، حقوق اللہ ادا کرنے کی شکل میں ہو، حقوق العباد کو ادا کرنے کی شکل میں ہو، ہر حال میں جس نے اپنی تربیت کروائی ہے رمضان کے مہینے میں، بعد رمضان کے آنے والے رمضان تک اپنی یہی کیفیت کو وہ انجام دیتا رہے۔ اس کو تقویٰ اور پرہیزگاری کو باقی رکھنا کہتے ہیں۔ اب تک تقویٰ کو ہم پیدا کیے، لیکن اس کی حفاظت بھی آگے ہونی چاہیے۔ ایک آدمی وہ ہے جو رمضان کے روزوں میں بڑا شریف بن کے گھومتا ہے، لیکن رمضان کے عید کے ساتھ میں کیا ہے، اس کی پرانی زندگی، بے راہ روی کی زندگی، بے حیائی فحاشی کی زندگی اور بدتمیزی کی زندگی، بے غیرتی کی زندگی، بے دینی کی زندگی اگر اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ایسے شخص کو رمضان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا آدمی متقی اور پرہیزگار نہیں ہے۔ ہم یہ سوچ کے یہاں سے جائیں گے کہ ہمارے آنے والے دن جو گزریں گے، ہمارا جو آنے والا وقت جو ہوگا، جو ہم نے رمضان میں گزارا، کیسے اپنے زبانوں کی ہم نے حفاظت کی، کیسے اپنے نگاہوں کی ہم نے حفاظت کی، کیسے اپنے کانوں کی ہم نے حفاظت کی، کس طریقے سے اپنے اعمال کی ہم نے حفاظت کی، یہ ساری چیزیں آنے والی زندگی میں بھی ہونی چاہیے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو متقی اور پرہیزگار قرار دیتا ہے۔ محترم حضرات، آج عید کا دن ہے اور یہ خصوصی دن ہے، اور آج کے دن بہت سے پیغامات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، لیکن خصوصیت سے جو مقاصد، جو عید کے آج کے حالات کے اعتبار سے، جو آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں، جس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف میں ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں، منصوبے کی بنائے جا رہے ہیں، منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج ہندوستان میں ہم نے اندلس کی تاریخ اٹھا کر دیکھی، آپ 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی۔ آج وہاں کے حالات کو جا کر دیکھیے، سارے مسجدیں ویران ہیں، مسلمانوں کا وہاں پر نام و نشان نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے بے رغبتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ لوگ رجوع نہیں ہوتے تھے، دین کو مذاق انہوں نے بنا کے رکھا تھا۔ ہم نے رمضان سے تربیت حاصل کی، اب رمضان ہونے کے بعد ہم بھی دین کا مذاق بنانے چلے جائیں گے، ہماری بھی داڑھیوں میں کمی آ جائے گی، ہمارے بھی نیک اعمال میں کمی آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں اتحاد و اتفاق کا حکم دیتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے اندر اختلاف و انتشار پیدا مت کرو۔ اتحاد، اتفاق ایک ایسی طاقت ہے، ایک جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک بڑی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر اتحاد ہوتا ہے، جہاں پر لوگ متفق ہوتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ چلتے ہیں، جماعتی شکل میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اللہ کا رحم جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، جماعتی زندگی میں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے اپنی زندگی میں جو انفرادی جینا چاہتا ہے، انفرادی طور پر رہنا چاہتا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کون سا وقت آ جائے۔ آپ نے دیکھا اہل غزہ کا کیا حال ہو رہا ہے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، عورتیں بڑے بڑے بموں سے، میزائلوں سے داغ دیا گیا،
जिनके बच्चे अच्छे खासे बने हुए घर से उजड़ गए, पूरे मैदान बन गए, बिल्डिंगें गिर गई, कैसे कैसे वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं। हिंदुस्तान के हालात भी इससे कुछ अलग नहीं है। आज जो हमारे खिलाफ में मंसूबे बंदियां बनाई जा रही हैं, हमारी भी तारीख है यहाँ पर। हमने भी हिंदुस्तान के अंदर 900 साल तक हुकूमत की है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जो मरहला गुजर चुका था, सहाबा के मरहले के बाद हिंदुस्तान में इस्लाम आया। ये आज से नहीं, 1400-1500 साल पहले की तारीख है इस्लाम की, मुसलमानों की। हिंदुस्तान के अंदर हमारा भी यहाँ पर खून बहा है, हमारी भी नस्लें यहाँ पर पैदा होकर मरी है। हम भी इंशाल्लाह मरेंगे, हमारे आने वाली नस्लें भी इंशाल्लाह यहाँ पर मरेंगी। लेकिन आज हमारे ही खिलाफ में एक जो जितना छोटा सा हमारा परसेंटेज है, इसके अंदर भी अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं हुआ, आने वाला वक्त भी हमारे लिए जैसे अहले गज़ा का मामला हो रहा है, उनसे उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, हमारे साथ भी कहीं ना कहीं आज ऐसे मामलात हो रहे हैं। कहीं पर हमारे मसाजिद को तोड़ा गया, कहीं पर हमारे मदारिस को बंद करवा दिया गया, कहीं पर हमारी जमीनों को कब्जा कर लिया गया, कहीं पर हमारे भाइयों के घरों पे बुलडोजर चलाए गए। कितने ऐसे भाई हैं हमारे मुसलमान हैं जो जेलों में आज बंद हैं, किस वजह से? जिन्होंने हक की आवाज उठाई, इस वजह से उनको बंद कर दिया जा रहा है। और आप याद रखिए, हमारे जो अहले वतन हैं वो सारे के सारे ऐसे फाशिस्ट ज़हन के नहीं होते हैं। ये जो लोग हैं जो ऐसे इख्तिलाफात पैदा करना चाहते हैं, जो ऐसी नफरतें पैदा करना चाहते हैं, इनकी तादाद बहुत ही कम है, इनकी तादाद बहुत ही कम है। इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक कानून इस्तिदलाल भी हमें याद रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, व इन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुम अल्लाह की तरफ लौट कर नहीं आओगे, अल्लाह को याद नहीं करोगे, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से तुम अगर गाफिल जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आज हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे जमीन, हमारे जायदाद, हमारी जाने, हमारी इज्जत और नामूस अगर महफूज है, ये अल्लाह तबारक व तआला का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, शुक्र अदा करिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेलगाम छोड़ दिया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ये लोग सोचते हैं कि यूं ही इन्हें पैदा कर दिया गया, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकसद के लिए पैदा किया है। और वो मकसद क्या? अल्लाह की इबादत, अल्लाह के तरफ रुजू करना। अपने गुनाहों के टाइम पे अल्लाह से की तरफ रुजू कीजिए, अपने मुसीबतों में अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, अपनी परेशानियों में अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, अल्लाह से दुआएं मांगिए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए और मुत्तहिद बनकर अपनी जिंदगी को गुजारिए। जो इख्तिलाफात की जिंदगी गुजारता है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में उसके बारे में फरमाता है, व इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और तुम्हारा नामो निशान, तुम बुज़दिल बन के जिंदगी गुजारोगे। आज मुसलमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, परेशान हाले, मुसीबत कदा है, उसके अंदर जिल्लत ख्वारी को वो कबूल कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है, हम इख्तिलाफ में पड़े हुए हैं, तना तना अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वो उलमा से, अलग अलग मसलकों के उलमा से भी एक दरखास्त करना चाहता हूँ, चाहे वो अहले हदीस के हो, चाहे वो बरेली मसलक के हो, चाहे वो तबलीगी जमात के हो, चाहे किसी भी मसलक के हो, अपने मसाइल, अपने फिक़ही मसाइल को हम बालाए ताक रखेंगे। वो तो हमारे आपस के झगड़े हैं, लेकिन पहले एक प्लेटफार्म पर जमा होकर हम मुसलमान हैं, कलमे की बुनियाद पर हम मुसलमान हैं, ये सबूत हमें देना होगा। अगर हम ऐसा नहीं देंगे, ये जमात वो जमात, वो जमात ये जमात, ऐसे इफ्तिराकी मसाइल में हम पड़े रहेंगे। दूर नहीं है कि वो जो हालात बाहर हो रहे हैं, हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत से वाक़यात सुनने में आते हैं, वैसे हालात हमारे भी हो जाए, और इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और अभी जो मामला आने वाला है, आप देखिए कुछ दिनों में अभी इलेक्शन है, ऐसे वक्त में भी हमें बड़ी हिकमत के साथ, दानाई के साथ, बड़ी होशियारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो हमारा परसेंटेज आज हिंदुस्तान में है, ये कुछ कम नहीं है, ये हुकूमतों को बदलने के लिए काफी है। लेकिन शर्त यह है कि हम सोएंगे नहीं, हम सोएंगे नहीं, हम वक्त पर उठेंगे और अपना हक का इस्तेमाल करेंगे, सही जमात के लिए इस्तेमाल करेंगे।
اور یہ ملی اتحاد کرتے ہوئے جو ہمارے علماء کرام उनसे مشورہ کرتے ہوئے اس بات کو ہم نظر انداز نہیں کریں گے کہ کہاں جانا ہے, کہاں ہمارا ووٹ کا استعمال کرنا ہے. تو میرے بھائیوں, اگر یہ الیکشن اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور اس میں اپنے اتحاد و اتفاق کا ثبوت نہیں دیا اور فاشسٹ طاقتیں اگر جیت گئی تو یہ ہماری موت سے کچھ کم نہیں ہوگا, ہمارے لیے عذاب سے کچھ کم نہیں ہوگا یہ. لہذا کیا ہے, ہماری ذمہ داری کو سمجھنا اور یہ میسج کو انفرادی طور پر ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک اس چیز کو پہنچائے. تو یہ آج جو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں, کوئی یہاں پر ایسا نہیں ہے کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی کوڑا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی یہاں کا ہے, کوئی وہاں کا ہے, کوئی یہ ہے, کوئی وہ ہے, کوئی ذات پات نہیں ہے. یہاں پر سب برابر ہیں. یہ اللہ کی زمین ہے, اللہ کی زمین پہ ہم آئے ہوئے ہیں اور اتحاد کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی اتحاد کو کیا ہے, ہمیں باہر بھی قائم رکھنا ہونا ضروری ہے کہ ہم اس اتحاد کو باہر بھی قائم رکھیں اور انفرادی طور پر زندگی گزارنے سے بچیں. جو لوگ انفرادی زندگی گزارتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے اوپر نہیں ہوتی ہے, اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے. یہ لوگ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مثال کیا ہے, سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگی, لیکن کیا ہے, تمہاری کوئی اوقات نہیں ہوگی, تمہاری کوئی اوقات نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ کیا ہے, ہمارے اندر اختلاف و انتشار پیدا ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, بزرگان دین اور میری ماں اور بہنوں اور میری بہنیں بھی غور سے سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسلام نے ہمیں بہت سی تعلیمات دی ہیں. آج کا جو ماحول چل رہا ہے, ہماری نوجوان لڑکیوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے لو جہاد کے مسائل میں, اور 2019 کی میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی, 1.5 لاکھ لڑکیاں کیا ہے مرتد ہو گئی تھی. 1.5 لاکھ منصف کی خبر میں نے پڑھی تھی. آج 2024 میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں, آئے دن سوشل میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے, فلاں ایسا ہو گیا, فلاں ویسا ہو گیا. ابھی نئی نئی یہ خبر آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ بھائی ایک عالمہ مدرسہ پڑھنے والی لڑکی بھی کیا ہے وہ مرتد ہو گئی ہے. کتنے افسوس کی باتیں دیکھیے. یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ ہماری تربیت میں کمی ہے. ہم خود پہلے دیندار نہیں ہیں, اپنی اولاد کو ہم دین سکھا نہیں سکتے. ہماری بہنوں کو ہم بھیج رہے ہیں کالجوں کو, لیکن ان کی حفاظت, ان کے عزت و ناموس کی حفاظت کا درس انہیں ہم نہیں دے سک رہے. ہمیں ضرورت ہے اپنے ماؤں کو اور وہ والدین سے میں التجا کرتا ہوں کہ اپنے بچیوں کا بھی خیال رکھیں, ان کے دین کی تربیت کا اہتمام کریں. ایسے جگہ میں قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنا, دین کی تعلیمات کو حاصل کرنا, امہات المؤمنات کی زندگی کو پڑھنا, یہ ایک سبجیکٹ گھر میں رکھیے. جیسے ہم ٹی وی گھر میں رکھنے کو پسند کرتے ہیں, گانے سننے کو پسند کرتے ہیں, موبائل رکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں, ایک دین کا سبجیکٹ بھی گھر میں روزانہ رکھیے تاکہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت ہو سکے. اور سب سے بڑی بات, اپنے اہل وطن کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارو. انہیں اپنے عید کی خوشیوں میں شامل کرو تاکہ یہ سمجھے کہ آپ کا دین کیا ہے, آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کے اخلاق کیا ہے. اگر میں اخلاق کی بات کروں گا تو سب سے زیادہ بد اخلاق قوم میں اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو مسلمانوں کے نوجوانوں کا نام لیا جاتا ہے. ہمارے نوجوان جو بڑے جذباتی ہیں, جب دین کا مسئلہ آتا ہے, جب برقعے کا مسئلہ آ گیا تو بڑی تعداد میں نکل گئے برقعے کو بچانے کے لیے, لیکن جب اذانیں ہوتی ہے, نمازوں کا وقت ہوتا ہے تو اپنے گھروں میں بھاگ جاتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے ایک 10 منٹ کا ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے, اور یہ لوگ کیا ہے برقع بچانے جاتے ہیں, اپنے نقابوں کی حفاظت کرنے جا رہے ہیں, اپنے بہنوں کی عزت و ناموس کی حفاظت. یہ کیا کریں گے جو اپنے خود کی عبادتوں کی حفاظت نہیں کر سکا ہے؟ تو یہ ملی تشخص کو اگر بچانا ہے, ہر ناحیے سے ہمیں سوچنا ہوگا. اور نوجوانوں کے لیے خاص پیغام یہ ہے, بھائی جذباتی مت ہوئیے, صبر سے کام لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے بڑا پہلوان جو اپنے غصے پر قابو پاتا ہے. اگر ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم اپنے غصے کو پی لیں, صبر کر لیں. ان اللہ مع الصابرین. اور یاد رکھو, اللہ کی مدد ہو یا اللہ کا, ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے, ہر حال میں صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو آج کے حالات کے مطابق ہمیں اپنی حفاظت بھی کرنا ہے, اپنے دین کی بھی حفاظت کرنا ہے, اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا ہے. یہ ساری چند باتیں تھی جسے میں نے آپ کے سامنے مختصر وقت میں رکھ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جتنا بھی ہم نے کہا ہے اور سنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے
सुनने और उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व ताला जितने भी हमने इबादतें रमज़ान के महीने में की है, अल्लाह तबारक व ताला इसे अल्लाह तबारक व ताला तो कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व ताला जो नमाज़ें हमने पढ़ी हैं, जो तिलावतें हमने की हैं, जो रोज़े हमने रखे हैं, अल्लाह तबारक व ताला तो उन्हें कबूल फरमा। जो मालदार हजरात हैं जिन्होंने अपने मालों को अल्लाह के राह में ख़र्च किया है, जिन्होंने वक्त पर ज़कातें अदा की है, जिन्होंने सदका व खैरात का काम किया है, इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह में जिन्होंने अपने माल को ख़र्च किया है, अल्लाह तबारक व ताला उनके उस सदक़ात को तो कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व ताला जो हमारी आज जो हालत है, अल्लाह तबारक व ताला उस पर तो रहम फरमा। अल्लाह तबारक व ताला हर जगह में मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने दीन, अपने घरों को दीनदार बनाने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व ताला तौहीद के साथ हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व ताला बिदात से, खुराफात से, शिरक से अपने अमाल को महफूज रखने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व ताला जो आज परेशान हाल हैं, मुसीबत ज़दा हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन्हें शिफायाबी अता फरमा। अल्लाह तबारक व ताला जो लोग ईदगाह तक नहीं पहुँच सके हैं अपनी बीमारियों की वजह से, अल्लाह ताला उन्हें शिफायाबी अता फरमा। अल्लाह तबारक व ताला पिछली ईद में यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे जो हमारे दरमियान हमारी खुशियों में शामिल थे, लेकिन आज वो मौजूद नहीं है। ऐसे मरहुमीन के लिए अल्लाह तबारक व ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। अल्लाह तबारक व ताला हमने रोज़े रखे, हमने नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह तबारक व ताला हमने तिलावतें की, हमने खुलूस व लिल्लाहियत का सबूत दिया, हमने तक़वा व परहेज़गारी को चाहा। अल्लाह तबारक व ताला इसमें हमें इखलास अता फरमा। अल्लाह तबारक व ताला जो भी हमारे हालात हैं, अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं, अल्लाह तबारक व ताला उसे इत्तेहाद में बदल दे। अल्लाह तबारक व ताला हमें तौहीद के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व ताला अहले गज़ा पर रहम कर। अल्लाह तबारक व ताला जो हालात वहाँ पर हो रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों को बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है, उनकी जायदादों को बमबारियों का निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों पर बम गिराए जा रहे हैं, उनके बिल्डिंगों को, इबादत खानों को, उनके मसाजिदों को, उनके मदारिस को तोड़ा जा रहा है। अल्लाह तबारक व ताला उन पर तो रहम फरमा। अल्लाह तबारक व ताला जो माएँ हैं, जो जिनकी औलाद ख़त्म शहीद हो गई, अरे मौला तूने सब्र अता फरमा। अल्लाह तबारक व ताला जो वालिदैन हैं और जो बेआसूरिया पड़े हुए हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन पर तो रहम फरमा। अल्लाह तबारक व ताला कितनी ऐसी औरतें हैं जो बेवा हो गई हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन पर भी तो रहम फरमा। अल्लाह तबारक व ताला कितने छोटे छोटे बच्चे जिनके माँ बाप का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए, अल्लाह तबारक व ताला उन पर तू रहम फरमा। अल्लाह तबारक व ताला उनके रिस्क का तू मुहैया कर दे। अल्लाह तबारक व ताला उनके ज़मीन को तू खुशहाल कर दे। अल्लाह तबारक व ताला जो भी मर गए, जो भी शहीद हो गए, जिन्होंने अपने ज़मीन के लिए लड़ते लड़ते जो शहीद हो रहे, अल्लाह तबारक व ताला तू उन पर रहम फरमा, उन्हें जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह तबारक व ताला आज हिंदुस्तान में भी मुसलमान ऐसे हालात से दो चार हैं, हमारे इख्तलाफात, हमारी परेशानियाँ, हमारी मुसीबतें आज हमारे लिए वबाल जान बनी हुई है। अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें हमें तेरी तरफ रुजू होने की तौफीक अता फरमा। हमारी इबादतों को, इबादतगाहों को महफूज रख, हमारे मदारिस को महफूज रख, हमारी माँ और बहनों को महफूज रख, हमारे ईमान को महफूज रख। अल्लाह तबारक व ताला जो आज हालात बने हुए, आज हम जो दुश्मनों के अगियार के जो शिकार बन रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला और कोई ज़ात नहीं है जो इस परेशानी से, इस मुसीबत से तो जो हमें निजात देने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम को तूने निजात दी, फिरौन के गज़ब से बनी इस्राइल को तूने निजात दी। अल्लाह ताला सामने समंदर था, पीछे मूसा और बीच में मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राइल थे, पीछे फिरौन का लश्कर था। तेरे एक हुक्म से क्या है समंदर में रास्ता बन गया। अल्लाह ताला जैसे तूने मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इस्राइल को निजात दे दिया, आज के इस दुनिया में जो अगियार हर तरफ से हम पर हमला कर रहे, हमारी इबादतगाहों को तोड़ रहे, हमारे मदारिस को शहीद कर रहे, हमारी माँ बहनों की इज्जतों को, नामूस को लूट रहे, हमारी कोई चीजें महफूज नहीं है, हमारा जान महफूज नहीं है।
اللہ تعالیٰ جو کرشمہ تو نے اس وقت کیا تھا آج ہمارے زندگیوں میں ایک کرشمہ لا دے میرے مولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کتنی قوم ہے جو کروڑ پتی ہے، پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ پیسہ خرچ کہاں کرنا ہے۔ انہیں صحیح راستے میں پیسہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے مال کو کہاں پر، کس طریقے سے، کہاں پر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے وہ آداب انہیں سکھا دے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے مال کو بدعت میں، خرافات میں، شرک میں، بے حیائی میں، برائیوں میں خرچ کر رہے ہیں میرے مولا، لیکن انہیں مسجدوں میں، اللہ کے راستے میں، غریبوں میں، یتیموں میں، بے سہاروں میں، اور جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس اس مال کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی میرے مولا۔ اللہ تعالیٰ یہ تو انہیں ہدایت عطا فرما میرے مولا۔ جو آج ہمارے درمیان میں پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، قرض میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دو قرضوں کو معاف فرما دے، ان کے لیے غیبانہ کوئی معاملہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے معاملات کو آسانی کے ساتھ حل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑی چیز ہمارے اعمال میں ہمیں اخلاص عطا فرما، اخلاص کے ساتھ ریاکاری، نمود، دکھاوا، جس کے بارے میں تو نے فرمایا کہ یہ دکھاوا، یہ ریاکاری، یہ نمود جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے، ہمارے برابر کیے ہوئے صحیح صحیح نیکیوں کو بھی ہمارے یہ ریاکاری کھا لیتی ہے میرے مولا۔ اس ریاکاری سے، اس نمود سے، اس شرک خفی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں اپنے جو اعمال ہم نے کیے ہیں ان اعمال میں استقامت کے ساتھ مثبت انداز میں زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بھی ہم نے آج کہا ہے اور سنا ہے، اور آج جو مغفرت کا تیرا وعدہ ہے، جنت تیرے کا جو تیرا وعدہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کا اللہ تعالیٰ جو تیرا وعدہ ہے، آج ہمارے لیے وہ جنت کو دے دے میرے مولا۔ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے میرے مولا۔ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمارے پاس اتنے گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایک اشارے سے سب ختم ہو جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے۔ آج مغفرت کا دن ہے، ہماری عبادتوں کی مغفرت کا دن ہے، اس انعام کو لینے کا دن ہے میرے مولا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے میں ایسے نامراد ہیں جنہوں نے رمضان کو نہیں سمجھا۔ اگر انہیں زندگی ملی تو رمضان کے مہینے کو سمجھنے اور کما حق اسے گزارنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کی ہمیں اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔